نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن کو ہم ترک کر چکے یا اس میں سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ چند ایک سنتوں کے حوالے سے ہم اپنی سابقہ گفتگو میں آپ کو آگاہ کر چکے ہیں اور یقیناً ہم سب اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک سنت کا آج ذکر کریں گے جس پر ہم میں سے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں لیکن کچھ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن جو عمل کرتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سنت کو پورا کرنے پر اللہ کے نبی نے کیا فضیلت بیان کی ہے، اور وہ ہے ظہر کی جو 4 رکعت فرائض ہیں ان سے پہلے 4 رکعت سنت اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھنا، یعنی فرائض سے پہلے بھی 4 رکعت اور بعد میں بھی 4 رکعت، یعنی ظہر کی ٹوٹل 12 رکعت پڑھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور بعد میں بھی 4 رکعت پڑھے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں، یا کہا کہ حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی یہ کسی بھی صورت آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پڑھے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بڑا موقع بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، اور اکثر لوگ وہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، صرف 2 رکعت مزید پڑھیں، ٹھیک ہے، سنت موقدہ میں وہ 2 رکعت ہی شامل ہیں، بعد میں پہلے 4 رکعت، لیکن اس 2 رکعت کے بعد 2 رکعت مزید پڑھیں، سنت موقدہ بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ پر حرام قرار دیتے ہیں، یہ فضیلت بھی ہمارے پلڑے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور ہمیں آگ سے بچا لیں گے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے، پہلے بھی اور بعد میں بھی 4 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر والا معاملہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔